بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، کیونکہ اس طرح سے تمہاری قوت برداشت بڑھ جائے گی۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو تمہیں الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر۔ جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر۔ تیری تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی، اے انسان مسکرانا سیکھ لے، وجہ تلاش نہ کر۔ زندگی گزارنے کے 6 اصول۔ پہلا، دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو۔ دوسرا، بولنے سے پہلے سننا سیکھو۔ تیسرا، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو۔ چوتھا، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو۔ پانچواں، ہار ماننے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو۔ اور چھٹا، مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ اس دنیا میں توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتی ہے، اور ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار۔ ہم خیال لوگوں کا احترام سب کرتے ہیں، لیکن اختلاف کرنے والوں کا احترام صرف بلند کردار والے لوگ کرتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، حقیقت میں وہ غیر معلوم طور پر خود ہی سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس دنیا میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ انسان میں بس اس کا حال بہتر ہوگا جو اپنے گھر میں موجود ہوگا۔ ہر ایک کو جلدی معاف کر دیا کریے، کیونکہ کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح کا نکلنے کا انتظار نہ کریں۔ اس دنیا میں اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے والا شخص ہمیشہ دوسروں کے بارے میں کوئی نہ کوئی منفی رائے دیتا رہتا ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزل عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ پہلا، نماز میں دل کو۔ دوسرا، تنہائی میں سوچ کو۔ تیسرا، محفل میں زبان کو۔ اور چوتھا، راستے میں نگاہ کو۔ تمہارے درد سے تمہارا رب واقف ہے، لیکن وہ چاہتا ہے تم صبر کرو تاکہ تم اور مضبوط ہو سکو۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں، جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب جیسی کوئی میراث نہیں، اور مشورے جیسی کوئی مددگار نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے، پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی
اللہ نے کیا ہے، اس لیے اللہ سے مانگو اور خوب مانگو، کیونکہ اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دینے پر قادر ہے۔ مومن وہ نہیں ہے جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ بے شک عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشوں کو روکتا ہے اور غصے کے وقت میں اپنے آپ کو خاموش رکھتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ 5 جگہوں پر 5 چیزوں کی حفاظت کرو، محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پہ پیٹ کی اور نگاہ میں حیا کی۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو۔ یہ انسان تعجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے، لیکن پھر بھی گھمنڈ اس کو دنیا سے بڑھ کر ہے۔ اس دنیا میں انسان کی قدر کی 2 منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا پھر دل سے اتر جانا۔ تنہائی میں گناہوں سے بچو، کیونکہ اس کا گواہ خود اللہ ہوتا ہے۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ اس دنیا میں علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور وہی عمل تمہیں تمہارے مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا رہے۔ وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت ہمیں تب پتہ چلتی ہے جب یہ کہیں دور ہو جاتے ہیں۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ ہی نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ سورج کی روشنی زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق تسکین کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کبھی مشکل میں کسی بزدل سے مشورہ مت لینا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ کسی شخص پر اس وقت تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے نرم مزاج بنا دیتا ہے۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیر کی محفل، عورت کی صحبت اور جاہلوں سے بحث۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نا امیدی مت رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ اس دنیا میں جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ اگر تم سے کوئی ناراض ہے اور اس کا یہ غرور ہے کہ تم اسے منا لو گے تو اس کا وہ غرور کبھی ٹوٹنے مت دینا۔ جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں
آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز 7 آسمانوں کے پار سفر کرتی ہے، اسی لیے تہجد کی دعائیں کبھی مایوس نہیں کرتی۔ کسی غریب کو تنگ مت کرنا، کیونکہ تمہاری طاقت پیسہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک غریب کی طاقت اللہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی، لیکن اپنا رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنا۔ خوشیاں پیسوں سے نہیں، نصیب سے ملتی ہیں۔ نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتا ہے۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا ہو، اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تمہاری مشکل بہت چھوٹی ہے، لیکن تمہارا اللہ بہت بڑا ہے، اس لیے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں بلکہ نعمت ہوتی ہے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہمارے اصل طاقت ہوتی ہے۔ شکر کرنا سیکھو، بے شک اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے انہیں گنتے گنتے۔ غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر مت دیجیے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجیے کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ اس دنیا میں محبت خوبیاں تلاش کرتی ہے اور بغض عیب ڈھونڈتا ہے۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونا شروع کر دیتا ہے۔ کسی کا حال دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گناہگار کا ایک مستقبل ہوتا ہے۔ یہ زمین عقل مندوں سے تو بھری ہوئی ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ اگر اس دنیا میں خالق کی دوستی نصیب ہو جائے تو مخلوق کی دشمنی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کبھی رب سے رب کو بھی مانگا کریے، کیونکہ وہ مل گیا تو کچھ اور مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ سجدہ چھوٹ جائے تو معافی ممکن ہے، لیکن اگر انسانیت کا دامن ٹوٹ گیا تو خدا بھی نہیں ملے گا۔ لوگوں کے قصور معاف کرو، کیونکہ یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے۔ اس دنیا میں برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے، اور اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں میں محبوب بن جاتا ہے۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ تعالی سے ہے۔ جب رشتے سچے ہوں تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑتا ہے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے۔ لوگ خاموش ہوتے ہیں لیکن اندھے نہیں ہوتے، اس لیے لہٰذا بیوقوف بنانے سے پرہیز کرو۔ زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ یہ ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ اس دنیا میں جو کسی کا برا نہیں چاہتا ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، اور یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو
उसे अपने अंदर तलाश करो, क्योंकि उसे अगर अपने अंदर पाओ तो उसे निकाल दो। ये इस्लाह की बेहतरीन कोशिश है। बगैर एतमाद के आदमी लंगड़ा है, यानी मंजिल का पता भी होगा लेकिन पहुंच नहीं पाएगा या देर से पहुंचेगा। अपनी सोच को जंग लगने ना देना। बड़े ख्यालों, किताबों और बड़े लोगों से मुलाकात करते रहना। ये दुनिया मसाइल और आजमाइशों की दुनिया है, इसलिए इसमें कामयाब वही होगा जो सब्र करता रहेगा। अल्लाह की याद के बगैर जिंदगी अधूरी है, क्योंकि इंसान सब कुछ पाके भी अधूरा ही रहता है। और जब अल्लाह की याद साथ हो तो मुश्किल से मुश्किल घड़ियों से भी इंसान बाआसानी से सब्र के घूंट पीकर गुजर जाता है। जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो उसकी ज़बान पर अपना जिक्र और उसके दिल पर अपनी फिक्र जाहिर कर देता है। इस दुनिया में इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, इसलिए उसे लिबास में नहीं बल्कि इंसान में तलाश करो। हर तकलीफ अजियत नहीं होती, कुछ तकलीफें ऐसी भी होती हैं जो इंसान को सब्र करने वाला बना देती हैं, और सब्र करने वाले लोग अल्लाह को बहुत पसंद होते हैं। दुश्मनों से ज़्यादा हमारे वो दोस्त खतरनाक हैं जो मुनाफिकाना अंदाज में हमारे जज्बात से खेलते हैं। कुछ ऐसे बन जाओ कि तुम्हें देखने वाले तुम्हारी तरबियत करने वाले के हक में दुआएं करें। इस दुनिया में जैसा सलूक आप मखलूक के साथ करेंगे, वैसा ही सलूक खुदा तुम्हारे साथ करेगा। रूहे ज़मीन पर अक्सरियत में ऐसे लोग हैं जो दुख, तकलीफ, अजियत, फरेब और धोखा तो इंसानों को देते हैं और माफ़ी अल्लाह से मांगते हैं। इंसान भी कितना अजीब मिजाज का है, क्योंकि जो इसकी तबीयत को समझे वो अच्छा लगता है और जो उसकी नीयत को समझे वो उसे बुरा लगता है। इस दुनिया में बेखौफ रहने के लिए बाकिरदार होना बहुत जरूरी है। जिनके पास करने को कुछ नहीं होता वो दूसरों का चैन हराम करते हैं। कुछ लोगों की कद्र और कीमत तब मालूम होती है जब वो हमारी जिंदगी से चले जाते हैं। किसी दोस्त को धोखा देकर ये मत समझना कि वो कितना बेवकूफ था, बल्कि ये सोचना कि उसको आप पर कितना एतमाद था। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि हम नेकी उस वक्त करते हैं जब हम कोई बुराई करने के काबिल नहीं रहते। शुक्र अदा करने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए, बल्कि आदत डालनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजार बंदे से अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ी मोहब्बत करता है। 100 दोस्तों से वो एक दुश्मन अच्छा है जो दिल में नफरत तो रखता है लेकिन मुनाफिकत कभी नहीं करता। झुको सिर्फ वहां पर जहां तुम्हारा झुकना जाए ना हो, और वो दरबार सिर्फ अल्लाह का है। जब लोग आपके मेयार पर नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर वो आपके किरदार पर उंगलियां उठाएंगे। इस दुनिया में आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता, और जो अपने होते हैं वो कभी आंसू बहाने नहीं देते। अल्लाह फरमाता है कि ए बंदे, तो खुद पर नाज ना कर, क्योंकि तुझे एक ना एक दिन खाक होना है। किसी की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि आदाब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था लेकिन वो आदाब से महरूम था।
सिर्फ सीरत का रोना ही रोते हैं, क्योंकि बात तो हर कोई शक्ल देखकर ही शुरू करता है। अगर हमारे इखलाक सिर्फ मनपसंद लोगों के लिए अच्छे हैं तो हम भी सिर्फ मौका परस्त हैं, खुश अखलाक नहीं। जब आपने कुछ किया ही नहीं हो तो तब आपका खूबसूरत नजर आना बहुत आसान है। इस दुनिया में तंज वो तीर है जो शहद में भिगोकर भी मारा जाए तब भी उसकी कड़वाहट और चुभन कम नहीं होती। जिंदगी में सबसे ज्यादा मुतमईन वो लोग हैं जो अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। घर छोटा हो या बड़ा, लेकिन अगर उसमें मिठास ना हो तो उसमें इंसान तो क्या, चींटियां भी नहीं आती। इस दुनिया में मोहब्बत एक ऐसा रिश्ता है जो दो लोगों को नहीं बल्कि दो दिलों को जोड़ता है। अपना गम और मुश्किलात सिर्फ अल्लाह को बताया करो, उस यकीन के साथ कि वो तुम्हें जवाब भी देगा और तुम्हारी मदद भी करेगा। जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, लेकिन जो इंसान अपने पसीने से नहाता है वो तारीख बदलता है। अगर कहीं रहना ही चाहते हो तो याद रखें कि इस दुनिया में खूबसूरत तरीन जगह किसी का दिल है और महफूज तरीन जगह किसी की दुआओं का हिस्सा है। आपका बड़ा सरमाया वो लोग हैं जो आपकी गैर मौजूदगी में अपने रब से दुआओं में आपके लिए खैर मांगते हैं। वो इंसान कभी जिंदगी में हार ही नहीं सकता जिसकी उम्मीद अल्लाह से हो। एक शख्स ने किसी बुजुर्ग से कहा कि मुझे नसीहत करिए, तो उन बुजुर्ग ने फरमाया कि तुम बस ध्यान रखना कोई अल्लाह से तुम्हारी शिकायत ना कर दे। मेरा अल्लाह देर तो करता है पर कभी मायूस नहीं करता। इस दुनिया में माँ की दुआ आपको कभी बदनसीब नहीं होने देती, वहीं बाप की दुआ आपको कभी गरीब नहीं होने देती। वक्त को पैदा करने वाले को वक्त देकर देखो, फिर देखना वो तुम्हारा वक्त ही बदल देगा। जिंदगी में जब इंसान को हिदायत मिल जाए तो वो ये ना देखे कि वो क्या कर चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह से शर्म करो जैसे कि तुम अपने खानदान के नेक और शरीफ आदमी से शर्म करते हो। इस दुनिया में लज्जतों को खत्म करने वाली चीज मौत को कसरत से याद किया करो, क्योंकि तुम्हारा ऐसा करना तुम्हें गुनाहों से बचाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेहमान को रुखसत करते वक्त दरवाजे तक छोड़ना सुन्नत है। हजरत अली ने फरमाया कि तुम अपनी अकल के जरिए अपनी ख्वाहिश नफ्स का मुकाबला करो। अल्लाह फरमाता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मरीज की इयादत करने वाला घर वापस आने तक जन्नत के बाग में रहता है। कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने नहीं बल्कि अपने साथ जुड़े लोगों की पहचान करवाने के लिए आती हैं। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखे खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो नहीं लिखा उसकी फरियाद ना कर, क्योंकि जो होगा वो होकर ही रहेगा। इसलिए तू कल की फिक्र में अपनी आज ना बर्बाद कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के गरीबों का हज जुमे की नमाज है। खाना इकट्ठा खाया करो, क्योंकि बरकत जमात के साथ होती है।
دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے، اور عبادت سے جنت ملتی ہے لیکن وہیں خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اس دنیا میں کسی کو گلاب پسند ہوتا ہے اور کسی کو بالکل اچھا نہیں لگتا، لیکن اس میں قصور گلاب کا نہیں بلکہ فرق مزاجوں کا ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ تو ہونا چاہیے کہ بات بے بات صفائیاں نہ دینی پڑیں۔ جن گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس کے گھر میں رات دیر تک جاگا جائے اور صبح دیر تک اٹھنے کا رواج ہو، تو ایسے گھر میں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوا، تو وہ شخص گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا کہ جیسے کہ اپنی پیدائش کے وقت تھا۔ اس دنیا میں جو اپنا غصہ روکے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس پر روک دے گا۔ ہمیشہ میٹھا بول بولو تاکہ اگر کبھی واپس لینا پڑ جائے تو کڑوا نہ لگے۔ صبر رکھ اے انسان، کیونکہ کمزور تیرا وقت ہے، تو نہیں۔ آیا خالی رہا خالی گیا خالی، ہائے رے انسان تیری خستہ حالی۔ اے انسان، جب تجھے جانا مٹی میں ہے تو پھر حسرتوں کا پہاڑ کیسا۔ اس دنیا میں جب لوگ آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار کر دیتے ہیں۔ خود غرض لوگ رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ اپنی زندگی کو سادہ مگر اپنے خیالات کو بلند رکھو۔ اپنے دشمنوں کو اپنی کامیابی سے مارو اور اپنی مسکراہٹ سے دفنا دو۔ اس دنیا میں اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے قدموں میں گرتے دیکھا ہے۔ نمک حرام اور بد نسل انسان کا پہلا شکار اس کا محسن ہوتا ہے۔ مرد کا خاموش اور ثابت قدم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ماضی کا استعمال زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیجیے، نہ کہ بدتر بنانے کے لیے۔ نئی باب کا آغاز تب نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ پرانی باب کو پڑھنا چھوڑ نہ دیں۔ اس دنیا میں آپ کے بارے میں ہر کسی کو سب کچھ جاننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ عزت اتنی ہی دو جتنی کہ کوئی قابل ہو، کیونکہ اگر اس سے زیادہ دو گے تو تم اپنی عزت بھی کھو دو گے۔ اس دنیا میں اس شخص کو کوئی بدل نہیں سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں آج کل رشتوں کی نہیں بلکہ مطلب کی قدر ہوتی ہے۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ اس دنیا میں لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ شکر ہے عزت اور روٹی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ورنہ یہ کیڑے لگے لوگ کسی کو جینے بھی نہیں دیتے۔ اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ کو ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ تو منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبانیں۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی، کیونکہ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں لیکن اس سے نہیں جس نے ہمیں بنایا ہے۔ اس دنیا میں لوگ ہمیں لوگوں کے خلاف کر کے خود ان سے دوستی لگا لیتے ہیں۔ اس دنیا میں بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے، مگر کسی کسی کو اس کی تربیت روک لیتی ہے۔